السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ پاک مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، دل چاہا کہ آپ کو سناؤں کہ اللہ والوں کا رمضان کیسا گزرتا ہے۔ اللہ والے کیسا رمضان گزارتے ہیں اس سے بتاتا ہوں، آپ لوگ بھی اس طرح رمضان گزاریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کو آسان کے طریقے سے کیسا گزارا جائے، اس لیے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 12 مہینے میں 11 دن 11 مہینہ ہم کیسے گزارتے ہیں۔ بڑے فرماتے ہیں کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 گولی کھا لے کہ 2 چیز ہے راستہ۔ نمبر 1، کوئی آدمی 5 گولی 5 دن حج کر لے۔ حج کا 5 دن ہوتا ہے، کوئی آدمی شارٹ کٹ میں کوئی حج کر لیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے میں کوئی آدمی رمضان کے 30 روزے گناہ سے بچتے ہوئے اور جیسے طریقے سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم 11 مہینے دنیا میں کمانے کے لیے دوڑ دھپٹ میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم کو جو یہ مہینہ اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی گزاریں گے انشاءاللہ۔ سب کا دعا کرتا ہوں، مدینہ پاک میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر یہ بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگ کو بھی اللہ رمضان کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان میں اللہ پاک مجھے بھی یہاں پر روزہ نصیب فرمائے اور مجھے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں رمضان کے بعد یہاں پر روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کر مجھے عمرہ کرنا جانا ہے۔ دعا کر دیجئے اللہ مجھے سفر کو آسان فرما دے۔ سب سے پہلا بات، ہم کو ایک طریقہ بتایا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، جو آدمی کثرت سے رمضان کب آئے تو کثرت سے استغفار کرے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ کثرت کرے اور درود شریف کی کثرت کرے۔ نمبر 4، جہنم سے عذاب سے اللہ پناہ مانگے اور اللہ سے پناہ مانگے، اور جنت الفردوس کو اللہ سے دعا کرے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس لیے ہم کو طریقے سے کرنا ہے۔ ہم کو تو صبح سحری میں اٹھنا ہے، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی تہجد کا نماز جو ہے، اللہ پاک جو تہجد پڑھتا ہے تو اس کو اللہ پاک اس کے مقبول درجات عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو اللہ کے دوست بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ عورتیں جو ہیں صبح اٹھیں گی تو کھانا تو پکائیں گی، گرم کریں گی، تھوڑا پہلے سے اٹھ کر کیسا کھانا گرم کرتے ہیں، گرم کر کے پہلے 2 رکعت اپنے پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو اپنے فیملی کو اٹھا کر ان سے بولیں کہ تم بھی 2 رکعت پڑھ لو تہجد کا۔ آدمی کب اس وقت اٹھ کے تہجد پڑھ لے گا تو اس کو تہجد کا شامل ہو جائے گا۔ اس لیے تہجد میں جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کھانا کھا کے تہجد میں جو ہے اس کو جلدی اٹھ کر کھانا کھا کے اس میں دعا مانگیں اور استغفار کا کثرت کر لیں۔ استغفار کے کثرت کر کے دعا مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جتنا بڑا بھی گنہگار ہو جائے کہ اس کا گناہ آسمان تک پہنچ جائے،
تو کتنا بڑا گنہگار میرے پاس آئے گا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، حدیث پاک میں مفہوم ہے۔ اسی بات کتنا بڑا پاپی بھی ہو جائے، یہ رمضان مبارک میں اللہ سے مانگے گا، کوئی بھی خالی دن بھی اللہ سے مانگے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے سحری میں اٹھ کر اللہ سے گر گرا کے دعا مانگے، اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رحمت آ رہا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ تہجد کے وقت میں جلد سے جلد اٹھ کے 2 رکعت بھی پڑھ لے، کہ 4 رکعت 6 رکعت کسی بھی پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ نمبر 2 بتاتے ہیں کہ اسراق جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج اٹھنے کے بعد 15 منٹ کے بعد اسراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ آدمی رمضان میں تو تھکا تھکایا رہتا ہے، جلدی کھا کے سو جاتے ہیں۔ آپ سو جائیے، کب اٹھیں گے نا، جب اٹھیں گے منہ تو دھونا ہے، مسواک کرنا ہے، لیکن اسی وقت وضو کر لیں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو ہیں 2 رکعت اسراق، جب بھی اٹھیں آپ 9 بجے 10 بجے 8 بجے جب اٹھیں 2 رکعت اسراق 2 رکعت چاشت۔ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے اس جگہ میں اور اسراق کا نماز پڑھ لے تو اللہ مکمل حج و عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تو مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہم کو رمضان مبارک میں تھکے رہتے ہیں، سو جائیے، اٹھیں گے۔ جو اسراق پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اللہ روزی بہت دیتے ہیں۔ اسراق کی 2 4 رکعت پڑھ لیں، کب نہ ہوتا 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد کب اٹھیں تو اسی میں اسراق کے بعد چاشت ہے۔ بتاتے ہیں ہر گھنٹیوں کا ہمارا جوڑ ہے، اس کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سبحان اللہ پڑھے وہ بھی ایک صدقہ، الحمدللہ پڑھے وہ بھی ایک تو صدقہ، اللہ اکبر پڑھے وہ بھی ایک تو صدقہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ بھی صدقہ، کسی کو اچھا بات کہہ دیں وہ بھی صدقہ، کسی کو کوئی گناہ سے بولیں کہ گناہ سے بچ جائیں وہ بھی صدقہ۔ اور جو آدمی کا سب کا گنٹھیوں کا جو ہے، ہمارا جو گنٹھی جوائنٹ سب ہے 360 ہیں، اس جو گنٹھیوں سب کا صدقہ دینا ہے۔ کوئی آدمی 50 کا نماز پڑھ لیتا ہے، وہ صدقہ پورا مکمل گنٹھیوں کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، وہ 50 پڑھا کریں۔ کب 50 کا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا جوڑوں کا بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 50 کا نماز 4 ہیں، آپ چاہیں گے تو 2 رکعت بھی پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنا، اس لیے رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم بھی اس لیے قرآن کا حق ہے 2 بار ختم کرنے کا، اس لیے کہ ہم چاہیں کہ 1 سال میں 2 بار قرآن کا حق ہے، ہم کیسے بھی کر کے 2 بار قرآن ختم کر لیں۔ جو حضرات قرآن نہیں پڑھے ہیں، جتنا بھی سورہ یاد ہے اس کو پڑھا کریں، اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ آدمی ہمیشہ گھر کے کام میں لگا رہتا ہے، عورتیں اپنے کاروبار میں، اپنے کھانا پکانے میں لگی رہتی ہیں، اپنے بچے شوہر کا کر رہتے ہیں۔ اس رمضان مبارک میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن پڑھا کریں۔ بتاتے ہیں کہ کب رمضان اچھا سے گزر جائے گا تو 1 سال اچھے سے گزر جائے گا۔ بتاتے ہیں 30 گولی کھا لو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ 30 گولی کا مقصد یہ ہے کہ 30 روزے رکھنا اچھے سے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی ہر دن ایک نہر میں گھس کے جاتا ہے تو اس کا میل نہیں رہتا، اسی طریقے 5 وقت کو نماز پڑھتا ہے اس کا گناہ بھی نہیں رہتا، اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے روزہ کون 30 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سے معافی مانگے، قرآن کا تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے کثرت سے استغفار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود شریف، اور ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہم انی اسألک رجاک والجنہ اعوذ بک من غضبک والنار۔ یہ دعا کر لیں گے تو ہم کو حدیث میں جو
حدیث پاک میں جو ہے ہم کو حاصل ہو جائے گا، ہم اس کو ادا کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کو جو افطار کے پہلے روزہ کھولنے کے پہلے پہرے ہم کھانا پکانے میں، پھل فروٹ کاٹنے میں، سلاد بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اس کو ایک ذرا جلدی کیجئے، جلدی کر کے ریڈی کر دیں گے۔ اس لیے دیکھیے رمضان المبارک میں روزہ رہتا ہے، دماغ خشکی ہو جاتا ہے، اس لیے اس روزے سے خشک ہو جاتا ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کھولنے کے وقت۔ آدمی اس کو احتیاط کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے وہ سب سے طاقتور شخص ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے غصے سے بچیں، بچوں پر نہ یہ کریں۔ اور روزہ کھولنے میں کھجور لیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا ادرک لیں۔ اس لینے سے کیا ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ نہیں ہوگا۔ حکیموں نے بتایا ہے کہ کھجور کے ساتھ ادرک کو چبا کے کھا لینے سے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں آدمی جو تھے وہ کھجور کے ساتھ ادرک کھایا کرتے تھے۔ آپ لوگ جو ہیں اس کو کھجور کے ساتھ ادرک کھایا کریں۔ اور جو افطار کے پہلے پہلے دعا کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اس لیے اس وقت ہے قبولیت کا وقت ہے۔ ہم قبولیت وقت تو نہیں مانگیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ ہم گناہ میں گرفتار رہے اور دوسرے دن ہم کاروبار میں گرفتار رہے۔ آج ہم رمضان المبارک میں کب اپنا زندگی اچھا نہیں گزاریں گے، کیسے گزاریں گے؟ اس کے بعد مغرب کے بعد نماز مغرب ہو جائے، مغرب کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے کام کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ جو ہے 6 رکعت چاشت کی پڑھ لیں، معافی چاہتا ہوں، 6 رکعت اوابین کا پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 6 رکعت اوابین کا پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو 20 سال کی نیکی دیتے ہیں، 20 سال کا نیکی اس کو ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اوابین کا نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک اس کا کب سمندر کے زیادہ بھی گناہ رہے، سمندر کے جھانک کے زیادہ بھی گناہ رہے، اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مغرب کے بعد ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اب جو تراویح پڑھنا، تراویح عورتیں پڑھیں، تراویح 20 رکعت ہے، حدیث پاک میں ہے 20 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت ہم عشاء کا نماز پڑھنے کے بعد 20 رکعت عورتیں ہیں گھر میں پڑھ لیں، اور جو مرد حضرات جب مسجد میں جہاں ختم قرآن ہو وہاں پڑھیں۔ اس لیے تراویح کا 2 سنت ہے، ایک سنت ہے 30 دن پڑھنا، دوسرا سنت ہے پورا مکمل قرآن سننا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور جبریل علیہ السلام سے سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ اسی طریقے کا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کے بعد اب کھانا وانا کھا کے سو جائیں، اس کے بعد پھر جلد سے اٹھیں، پھر شہری میں اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ یہ آسان طریقہ ہے رمضان المبارک کو کرنے کا۔ ایک اور عمل ہے، آپ لوگ کب چاہیں گے تو اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ اس کو بتاتے فدیہ نار جہنم۔ حضرت مولانا مفتی محمد صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیثوں سے ثابت کیے ہیں اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اگلے دن کر نہیں سکتے، اس لیے کہ رمضان میں ایک نیکی کرو گے تو 70 گنا درجہ اللہ بلند کر دیتے ہیں، 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اعمال کب کر لیں گے اپنے لیے، سب اپنے لیے کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کریں گے، سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد 1000 بار پڑھنا ہے، نمبر 1۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے 1000 بار قل هو اللہ احد، وہ ختم ہو جائے گا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ 1000 بار، وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا دن بھی لگے، لیکن رمضان میں ٹائم
تو ملتا رہے گا، آرام سے اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے 3 نمبر میں سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ 40 بار پڑھنا ہے۔ نمبر 4 1000 مرد درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اس کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 5 میں صبح کی نماز کے بعد 1000 بار الحمدللہ 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 پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 6 نمبر میں یا لطیفو اللہ کا نام ہے، 16641 بار پڑھنا ہے۔ 7ویں میں لاسٹ میں رکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کب آپ ہر نماز کے بعد 500 بار پڑھ لیں گے، انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ کا 70,000 ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 کر لیں گے۔ انشاءاللہ جو آدمی کر لے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے نجات کر نار جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات کر دیں گے۔ آپ اپنے لیے بھی پڑھیں اور اپنے باپ ماں جو کہ گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی پڑھیں، پہلے اپنے لیے پڑھ لیجئے، اس لیے کوئی بھروسہ نہیں کب موت کب آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ آج میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں بیٹھ کر یہ بات آپ کے سامنے دل ہوا آپ کو سنا دوں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے۔ اور اب میں بیٹھا ہوں، اتنے اللہ والے سب آتے ہیں مدینہ منورہ، جتنے دنیا کے کتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سبھی ابھی آ رہے ہیں اس جگہ میں، اس لیے کہ رمضان یہاں گزاریں گے۔ غوث قطب ابدال جتنے اللہ کے ولی ہیں سب آ رہے ہیں، سب سے ملاقات ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اچھے سے گزاریں، غریبوں کو کھلائیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر چیز کو آسانی سے کریں۔ دعا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، جزا اللہ عنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہر برائی سے بچا دیجیے، رمضان کو صحیح گزارنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنے سن رہے ہیں اللہ سب کو تیرے گھر کو دیکھ بلا لیجیے، ہم سب کو گناہ سے بچا کر تقوی والی زندگی نصیب فرما، جو مجھ سے بھول ہو چکا اللہ معاف فرما، جزا اللہ عنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگ اس کو سنیں اور اس میں عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔